تو جی ترکیہ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن سوچئے کسی ملک کی 100ویں سالگرہ کیا صرف کیک کاٹنے کی بات ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ایک ملک کی پیدائش کی کہانی اتنی انقلابی ہوتی ہے نا کہ وہ صرف اپنا مستقبل ہی نہیں بلکہ ایک پوری سلطنت اور ایک 1000 سال پرانے عقیدے کی پوری تاریخ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سال 2023 میں جدید جمہوریہ ترکیہ نے اپنی 100ویں سالگرہ منائی، اور یہ کوئی عام سالگرہ نہیں تھی۔ یہ اس لمحے کی یاد تھی جب سلطنت عثمانیہ کی راکھ سے ایک بالکل نئی قوم نے جنم لیا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ کا نقشہ اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ترکی کی کہانی ایک سادہ سے جشن سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ 600 سال پرانی ایک عظیم سلطنت کی موت اور ایک بالکل نئی اور کبھی کبھی کافی تکلیف دہ شناخت کی پیدائش کی داستان ہے۔ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ دیکھیں، دنیا کی زیادہ تر قوموں نے کس سے آزادی لی؟ برطانیہ سے، فرانس سے، یعنی بیرونی طاقتوں سے۔ لیکن ترکی کی جنگ وہ خود اپنے آپ سے تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ماضی سے، اپنی ہی طاقتور سلطنت عثمانیہ سے خود کو آزاد کروایا، اور اس عمل میں 1300 سال پرانا ایک ادارہ، خلافت، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کے لیے ہماری کہانی ہمیں 1000 سال سے بھی زیادہ پیچھے لے جاتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب ترک ایک سلطنت کے مالک بننے سے بہت بہت دور تھے۔ اصل میں ترک عوام اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے مقامی باشندے نہیں ہیں۔ ان کی جڑیں تو وسطی ایشیا کے وسیع و عریض میدانوں سے ملتی ہیں۔ یہ ان علاقوں کے خانہ بدوش گھڑ سوار تھے جنہیں آج ہم قزاقستان اور ازبکستان کہتے ہیں۔ اس وقت سچ پوچھیں تو تاریخ میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ لیکن پھر اسلام آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ شروع میں تیزی سے پھیلاؤ کے بعد اموی خلافت نے صرف عربوں کو ہی ترجیح دی، لیکن پھر عباسی خلافت آئی اور انہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے ہر پس منظر کے مسلمانوں کے لیے اقتدار کے دروازے کھول دیے، اور یہی وہ پالیسی تھی جس نے ترکوں کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ یہ فرق بہت بڑا تھا۔ جہاں اموی غیر عربوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے، وہیں عباسیوں نے ایک حقیقی معنوں میں کثیر القومی سلطنت بنائی۔ انہوں نے قابلیت کو خوش آمدید کہا، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، اور فارسیوں، بربروں اور سب سے اہم ترکوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ اسی کھلے پن کی وجہ سے بغداد دنیا کا علمی مرکز بن گیا۔ یہ شہر اس وقت یورپ کے کسی بھی شہر سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ یہ تھا اسلامی سنہری دور، سائنس، طب اور فن کا ایک ایسا مرکز جس نے ہمیں انقلابی ایجادات دیں، اور الادین اور سندباد جیسی کہانیاں بھی جو آج تک زندہ ہیں۔ اور اسی متحرک اسلامی دنیا میں وسطی ایشیا کے ترک قبیلوں کو اپنی جگہ ملی۔ ان میں سے خاص گروہ تھا سلجوقوں کا، جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ایک بہت بڑی سلطنت بھی قائم کی۔ ان کی نظریں مغرب پر یعنی اناطولیہ پر تھیں، جہاں ایک فیصلہ کن جنگ میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کو شکست دی اور اس سرزمین پر پہلی بار ترکی کا پرچم لہرایا۔ سلجوق سلطنت تو بہت بڑی تھی، لیکن اسی سلطنت کے کونے میں ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا جو ایک دن پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ کمزور ہوتی سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر عثمان نامی ایک سردار ایک چھوٹے سے علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ تاریخ اس کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، لیکن اسی گمنام رہنما سے ایک ایسی سلطنت کا آغاز ہوا جو تاریخ کی سب سے طویل اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کہلائی، سلطنت عثمانیہ۔ نسل در نسل عثمان کی اولاد اپنی طاقت بڑھاتی گئیں، یہاں تک کہ 1453 میں سلطان محمد دوم نے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس افسانوی اور ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور عثمانیوں کو مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر پرتشٹھت کر دیا۔ لیکن سنیے، اس ناقابل یقین فتح کے باوجود بھی عثمانی حکمران صرف ایک سلطان تھا، یعنی ایک سیاسی رہنما۔ خلیفے کا لقب، یعنی تمام مسلمانوں کا روحانی پیشوا، وہ اب بھی مصر میں عباسیوں کے ایک عرب جانشین کے پاس تھا۔ سیاسی اور مذہبی طاقت ابھی تک ایک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سلطان سلیم اول کے ارادے اس سے بھی بڑے تھے۔ یورپ کی طرف دیکھنے کے بجائے
انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور مصر کی مملوک سلطنت کو فتح کر لیا۔ لیکن وہ صرف زمین نہیں چاہتے تھے، وہ آخری عباسی خلیفہ کو استنبول لے آئے اور وہاں تاریخ کے ایک اہم ترین لمحے میں خلافت منتقل ہو گئی۔ پہلی بار اسلامی دنیا کا روحانی اور سیاسی رہنما ایک ترک تھا۔ سلطنت عثمانیہ اب خلافت عثمانیہ بن چکی تھی اور دنیا کی غیر متنازع سپر پاور۔ اچھا، عروج کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت آخر زوال کا شکار ہوئی کیسے؟ اگر 500 سال پہلے عثمانی دنیا کی سپر پاور تھے تو آخر غلط کیا ہوا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ جن چیزوں نے انہیں عروج پر پہنچایا تھا انہی میں ان کے زوال کے بیچ بھی چھپے تھے، اور جواب باہر کے دشمنوں میں نہیں بلکہ ان کے اپنے محل کی دیواروں کے اندر تھا۔ ان کے زوال کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یورپ کا طاقتور ہونا، دوسرا سلطنت کے اندرونی مسائل، اور تیسرا ایک ایسا فیصلہ جس نے انہیں علم کی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اندرونی زوال کا آغاز اقتدار کے مرکز سے یعنی محل سے ہی ہوا۔ سلطان، جو اکثر یورپی کنیزوں کے بیٹے ہوتے تھے، وہ اپنی عوام سے بالکل الگ تھلگ ہوتے گئے۔ اصل طاقت اکثر ان کی ماؤں یا وزیروں کے ہاتھ میں ہوتی، جس نے ایک صدی تک محلاتی سازشوں اور طاقت کی ایسی کشمکش کو جنم دیا جس نے ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لیکن شاید سب سے بڑی، سب سے مہلک غلطی ایک ٹیکنالوجی کو لے کر تھی۔ سوچیں، ایک طرف یورپ میں پرنٹنگ پریس آ چکا تھا، علم، کتابیں ہر گھر تک بجلی کی رفتار سے پہنچ رہی تھیں، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ 200 سال تک سلطنت نے خود کو اس انقلاب سے دور رکھا، اور بس اس ایک فیصلے نے مغرب اور مشرق کے درمیان علم کا ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیا جسے پھر کبھی بھرا نہیں جا سکا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر سلطنت دن بدن کمزور ہوتی گئی، اور پھر ایک عالمی جنگ نے یوں سمجھے کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ شکست کے بعد وہ عظیم سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر بکھر کر رہ گئی۔ سلطنت کے انہی کھنڈرات سے ایک انقلابی شخصیت ابھری، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ وہ ایک جدید سیکولر قوم بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کا ماننا تھا کہ عثمانی ماضی سے ہر رشتہ توڑنا پڑے گا۔ انہوں نے 1300 سال پرانی خلافت ختم کر دی، عربی رسم الخط کو لاطینی سے بدل دیا، عوامی مقامات پر حجاب جیسے مذہبی لباس پر پابندی لگا دی، اور یہاں تک کہ 18 سال تک عربی اذان کی جگہ ترکی اذان دی جاتی، جس میں اللہ کی بجائے ترکی لفظ تنری استعمال ہوتا۔ اتا ترک کے یہ سیکولر اصول اتنے سخت تھے کہ کئی دہائیوں تک ترکی کی فوج کسی بھی ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیتی تھی جو ان اصلاحات کو بدلنے کی ذرہ سی بھی کوشش کرتی۔ اور اس طرح 1924 میں ایک ایسا ادارہ جو 13 صدیوں تک مسلم دنیا کی رہنمائی کرتا رہا، ختم ہو گیا۔ آج ٹھیک 100 سال بعد ترکی کی قوم اس راگ سے اپنی پیدائش کا جشن منا رہی ہے۔ کیا یہ جشن کا موقع ہے یا ماتم کا؟ تاریخ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، شاذ و نادر ہی اتنی سیدھی اور سادہ ہوتی ہے۔